تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر ہمارے کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ بلند و بالا شان والے دربار پاک میں، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے حق کے لوگوں میں وہ جانتا نہیں، جب درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم کی آنے والی آنکھ کو پہلی آنکھ سے بلند کر فرما رہا ہے، تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے، تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے، تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے، تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت کی بندگی قرار دے، تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے آن پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ مان جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اس کا شکر، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کے احسان، اس کے عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس وقت ہم اس گھر میں اس ماہ مبارک میں پاک میں حاضر ہیں، اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کرے گا، اس نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، اس عظیم ماہ مبارک کی اس عظیم ساعتوں میں اس وقت ہے اور آپ اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں۔ اس پہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے لمحات نصیب ہوں کہ جن میں آنے کے بعد، بیٹھنے کے بعد انسان اپنے وقت کو اپنے لیے ایسا قیمتی بنا دے کہ روز محشر جب سارے سلسلے سامنے ہوں، اس وقت جب پتہ چلے گا کہ کون سا وقت میرے لیے قیمتی تھا، کون سی ساتیں میرے لیے مقدر والی تھی، کون سا مال میرا اپنا تھا، کون سی اولاد میری تھی، قرض کے اس دن پتہ چلے گا اپنا کیا تھا۔ اس وقت بندہ حسرت کرے گا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ایک خواہش ہوتی ہے ہر بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے، جنت مل جائے، اور جنتی کو سب کچھ ملے گا، اس کی خواہش کے مطابق نوازا جائے گا، لیکن جنتی بھی جنت میں بھی ایک بات کی حسرت کرے گا، کیونکہ جب انہوں نے یہ محفل سجائی، میں پنڈی سے آیا، آپ ادھر ادھر سے آئے اور اس محفل میں بیٹھے، اس کا اجر ہمیں ادھر نہیں پتا
اس سے جب اس کا اجر ملے گا تو بندہ جنت میں بھی خواہش کرے گا کہ کاش وہ جو تھوڑا سا وقت تھا مجھے ملا اس میں مجھے یہ اجر مل رہا ہے، تو کاش میں ساری زندگی اپنے آقا علیہ السلام کی محبت پہ ڈوب کر ایسی محفل میں ہی بیٹھا رہتا کہ ساری زندگی گزارتا تو کیا اجر ملتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوب اس چیز کا علم ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں زندگی ختم ہو جانے والی ہے، دائمی زندگی ایک ہی ہے، دائمی ٹھکانہ ایک ہی ہے، اور اس ٹھکانے میں اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد بھی انسان کو جو ملے گا وہ کبھی جانے والا نہیں ہوگا، نہ انسان نے ادھر سے کہیں جانا ہے نہ وہ لمحات اس سے چھین سکیں گے۔ ادھر کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی فراخی ہے، کبھی معاملات کیسے ہیں کبھی کیسے ہیں، چھوٹا سا اور مختصر سا وقت ہے، اس سے ہم نے گزر جانا ہے۔ ادھر ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جدھر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کوشش یہ کیا کریں کہ اس کے لیے کچھ اکٹھا کر سکیں۔ ادھر اکٹھے ہوئے الحمدللہ، شکر، کل رات کو خواتین کی محفل تھی عیدگاہ میں، بھری ہوئی تھی عیدگاہ، ادھر اکٹھے ہوئے، شکر۔ پرسوں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن عیدگاہ میں جو باہر تھی، عیدگاہ میں جو اللہ کی رحمتوں کا نزول تھا، اپنے تو اپنے سنگی اپنے ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنے گھر پہنچے میلاد پاک منانا تھا، لیکن باہر سے آنے والا بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ جو کیفیات عیدگاہ میں ہے یہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ لوٹ لو والے نے لوٹ لیا، ان کے نصیب میں تھا، جن کا مقدر میں تھا، صحیح بھی کی۔ اب ادھر سے اگر چلے ایک ایک قدم پر نیت کیا تھی، کدھر جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے میلاد پاک کی خاطر ادھر قدم فصل کی طرف جانا تو اپنا ہے۔ ویسے سنگیوں راستے میں گل کرا پیچھے سمرن گل آ رہی، ضیاء الامت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب کے نام واقف ہو گئے، زیادہ نہیں واقف، کے بے شمار خدمات ہیں، ضیاء القرآن ہے، ضیاء النبی ہے، آج بھی میرا شریف میں بڑا کام ہے۔ وہ اکثر بیٹھتے نا سنگیاں نالتے، دوستان نال، مریداں نالتے، بڑے پسندار ہے کرتے سے۔ آپ ہم آ کہتے جڑے فصل لاتے ہو نا ادھر کسی نے بھی لائی تو پھر فصل کی بڑا کرنے واسطے پانی کی لوڑ ہوتی ہے، جڑا ادھر جس کی فصل جس سے لائی ہوتی ہے نا اس کی وہ پانی لیا واسطے نا ذرا کھالا ہوتا ہے، اس کھالے کی طرف اس کی بڑی توجہ ہوتی کہ جدوں دریا جو نہر جو اگے اسے برانچ لائن کر دے، اس کی اتنی توجہ پیچھے نہیں ہوتی، اس کی اپنی کھالے کی طرف اب توجہ ہوتی، اس کی فکر نہیں ہوتا راتی سب لڑ جائے گا کی ہوئے گا، وہ کئی لے کے سمجھتے ہو کئی سارے جگہ لے کے نا مون دیتے تو شلوار چھوڑ کے ساری رات کرتا ہے کہ کدھر کوئی دینا نہ ہوئے، کدھر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہوئے، مٹی کا ٹھنڈا ہی نہ بنیا ہوئے، تاکہ جب پانی آئے نا جس سے میری سے کھیت پانی جانا ہے وہ کھانا بڑا صاف ہے، کھانا صاف کرنا سے کی کرتا ہے، اپنی فصل تو اس نالے وہ کھالے تو لے کے اس نالے تک اس کے اگے نالے میں کو کر دیا، اس کی نالے تو اگے نہر نال کوئی کر دیا، نہر تو اگے وڈی نہر نال کوئی کر دیا، دریا نال کوئی کر دیا، اس کے اپنے کھالے نال کر دیا کہ میرا کھالا صاف ہے، کیونکہ میرا کھالا صاف ہوئے گا تو پیچھے کا کام کر میرا کوئی حال نہیں، جب اسی پانی آئے گا تو کدھر پانی آئے گا، ادھر صفائی ہوئی وہ آنا جاتا ہے، اپنے کھالے کی صفائی کا خیال رکھنا، کدھر جدھر اس کی فیض مل رہا ہوتا ہے، وہ بڑے سادہ الفاظ سرکار کہتے ہیں کہ سنگیو دان اپنے پیر خانے کی طرف توجہ رکھو کہ
کہ تھوڑا فیض ادھروں مل رہا انہوں کی اگوں مل رہا انہوں کی اگوں مل رہا تمہیں جو ملنا ہے تے اپنے پیر خانے وہ کھالا جس طرح صاف رکھنا تو کوندا کرتا ہے تو صاف رکھنے واسطے کی کرتا ہے آندا جانا ہے بہ نہیں رہتا نہ سب کا فکر نہ کسی سنگر کا فکر کس کے آندا جانا ہے کہ میرا رستہ صاف رہے یہ رستہ اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس راستے میں جب کوئی بندہ چلتا ہوا ادھر سے چلا عیدگاہ شریف پہ پہنچ گیا ہر جگہ جدھر سے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے نا وہ جگہ کرم والی جس گھر سے پہ میلاد پاک ہوگا ادھر اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ کے عین مطابق اللہ تعالیٰ ادھر اپنی رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول ڈالتا ہے لیکن چلتے 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 پہنچتے پہنچتے بندہ جب ادھر پہنچتا ہے نا کہ جدھر سے فیض مل رہا ہے پھر ادھر سے جب ادھر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اپنی اپنی طلب ہوتی ہے نا اپنی اپنی طرف ہوتی ہے کس کسی کی طرف ہے کیا بچہ بھی نام پاک پڑھ رہا تھا کہ میں ہوشیار ہوں مجھے سمجھ ہے کہ مجھے کیا مانگنا ہے مجھے کیا ملنا چاہیے اب یہ ہوشیار اس پہ ہونا چاہیے سمجھ اس پہ ہونی چاہیے اور پھر توجہ ادھر رکھنی چاہیے کہ کدھر سے مجھے وہ مل سکتا ہے اس کے لیے حدیث مبارک آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ مدینہ المنورہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا محل مبارک ہے اس محل مبارک کے دروازہ مبارک کے اوپر ایک بے پناہ چنی ہوئی شخصیت بے پناہ بلند و بالا جانا وہ اس دروازہ مبارک پہ کھڑے ہیں اس دروازہ مبارک پر اور پاس پانی ہے قدر پہ ناز بہت فکر ہوا کہ میرے جیسا کوئی مقدر والا ہو سکتا ہے میرے جیسا کوئی نوازا ہوا ہو سکتا ہے دائیں بائیں دیکھا سب طرف نگاہ دوڑا آج جتنا بلند مقدر میرا ہے روح زمین پہ کسی کا ہو نہیں سکتا جو اس دروازہ پاک کے اوپر کھڑا ہوں کہ جدھر مجھے اس وقت وہ احساس ملا ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی محتاج ساری کائنات ہے میں پانی لے کے کھڑا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ پانی اگر ختم ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست حق اٹھا دیں تو پانی پانی ہو جاتا ہے آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہمیں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے پانی کا اگر آپ مانگے تو ایسے بھی آپ عطا فرماتے ہیں اور اگر اس سے پہلے دیکھا جائے تو اگر کسی کو پانی کی قلت ہو جائے شہر میں تو جمعے کے دن میں کھڑا ہو کے عرض کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے انہوں نے بارش مانگی تھی کہ بارش کہ پانی کی قلت ہے آپ اگر ارادہ فرمائیں تو آپ کے دست اٹھانے سے پہلے آپ کے سر مبارک کے اوپر سے طواف کرتے ہوئے بادل اٹھے کہ صدقہ جو ملنے لگا کدھر کا صدقہ ان کر دے ایسے طواف کرتے ہوئے اٹھے اور چھا جائے اور اگلا جمعہ آ جائے وہی شخص بات کرے گا پانی پانی ہو گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر فرمائے اس کا فرمائے بادلوں پہ فرمائے کہ آپ جدھر پانی کی ضرورت ہے ادھر چلے جاؤ لیکن آپ یہ جو پہلے میں نے بات کی کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ آپ کو اس چیز کی احتیاط ہے کہ بارش برسے تو کسی غلام نے کبھی اسی طرح اس طرح عرض کر دیا کہ پانی چاہیے تو آپ حکم فرماتے تو بادل آ جاتے آپ حکم فرماتے تو زمین سے پانی نکلا آپ تو آپ ہیں ایک مدینہ المنورہ میں ایک مقام تھا جدھر میرے شیخ اکثر جا کے بیٹھے رہتے اس کا نام تھا بیر ناکا کہ آپ کی جو
ناکہ مبارک تھی نا، تو اونٹنی مبارک تھی، اس کے نام سے وہ منسوب تھی جگہ۔ جب زیارہ کی جو گئے ہیں مدینہ منورہ صبح فجر کے بعد بڑے خوبصورت کاموں میں وہ واضح گزری ہوتی ہے، ٹیکسیوں والے وینوں والے کھڑے ہوتے ہیں، زیارہ تو وہ زیارت کے لیے اس مقام پر بھی لے جاتے ہیں۔ جب پوچھنے والا پوچھتا کہ یہ جو چشمہ چل رہا ہے اسے بیر ناکہ کہتے ہیں، اس کا کی وجہ بتائیں، اتنی دور لے کے آئے گا، تو وہ بتایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارک وہ ادھر گھاس وغیرہ کے حوالے سے تھی، مذاق دے رہی تھی زمین سے، اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ناکہ تھی، آپ کی اونٹنی تھی، اب اسے اگر پیاس محسوس ہوئی تو اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں، اور ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے ہم کیا ہوں، اور ہمیں ہر اس جگہ پہ دوڑ کے پہنچنا چاہیے جدھر پتہ چلنا چاہے کہ ہم ہیں کیا اور ہمارے پاس سب سے قیمتی خزانہ ہے کون سا۔ میرے بھی وہ مرشد آپ اکثر سوال فرمایا کرتے ہیں کہ کس کی سمجھ جو یہ بڑا امیر ہے، لوگ کہتے کہ بڑے کسی کو مربے ہو کہتے ہیں میری امیر ہے، کسی کو کیا جائے کہ بڑے پلازے آ جائے اس کی کہتے ہیں امیر ہے، کسی کو بہت ساری گھڑیاں ہوں کہتے ہیں امیر ہے، اور میں نے یہ نہیں، امیر صرف وہ ہے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس کا دل آپ کی محبت میں دھڑکتا ہو۔ آپ فرماتے تھے دیکھو تم جسے امیر کہہ رہے ہو، کسی نے فصلہ کھڑیاں، مربے کھڑے، بینک بیلنس کھڑے ہیں، پلازے کھڑے، کہتے نہیں وہ کس طرح امیر ہویا کہ جب قبر ہی گیا تو چھٹ کے چلا گیا، امیر تو وہی ہے قبر سے خزانہ نال لے کے گیا، اور اس خزانے دے واسطے قبر بھی جنت بن گئی تو روز محشر بھی جنت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلاموں کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک محبت کے رہتے، انہیں پتہ ہوتا کہ سب وہ میں ناکہ کی بات کر رہا ہوں، اسے پتا تھا میں ہوں کون، کس کی سواری ہوں۔ اس ناکہ نے پیر کو اٹھایا اور زمین پہ مارا، جب اس نے زمین پہ مارا پیر کو تو اس کے پیر کے مارنے کو مقصد کو زمین نے سمجھا اور زمین کے اندر سے پانی آنے لگا، اور یہ وہ بیر ناکہ ہے، اسی لیے اس نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ اس میں 1400 برس زیادہ وقت گزر گیا، یہ پانی جاری ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ غلام انہیں جب اس پہ فخر محسوس ہوا نا کہ میں کتنا نوازا ہوں، اس وقت میں پانی لے کے کھڑا ہوں، ساتھ ہی یہ خیال آنے لگ پڑا کہ مجھے میں اس وقت اس خدمت پہ ہوں کہ آپ ابھی حجرہ مبارک سے تشریف لائیں گے، میں پانی پیش کروں گا وضو کے لیے، تو اپنے مقدر پہ فخر کیا، ناز کیا، ساتھ ہی ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو میں نے واقعات کہ انہیں کسی چیز کی احتیاج ہی نہیں بلکہ میرا اس واسطہ اپنے بارے میں انہوں نے کہا ہم سو جائیں تو ہمارا وضو چلا جاتا ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جب خود فرماتے ہیں جب میری آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں میں ساری کائنات کو دیکھتا بھی ہوں اور میرے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے پیر کے تو زمین پہ لگانے سے ساری زمین وضو کرنے والی پاک کرنے والی بن گئی۔ مختصر سا وقت ہے، ہم اس نبی پاک کی محفل پاک میں حاضر ہیں کہ جن کے صدقے کائنات بنی اور اپنے مقدر پہ فخر کیا کہ ہم وہ ہیں کہ جن پہ اللہ نے یہ کرم کیا کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، یہ اس کا کرم ہے ہمارے اوپر، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے رہا۔ میں جو بات کر رہا تھا
ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، آتی خیال آیا کہ انہیں تو کسی چیز کی احتیاج ہے نہیں، انہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ کائنات تو ان کی محتاج ہے اور یہ اپنے رب کے محتاج ہے، انہوں نے جو ادھر کھڑا کیا ہوا ہے یہ تو ان کا کرم ہے۔ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے یہ ڈیوٹی لے کے کسی اور کو دے دی جائے۔ ایک لمحے کے لیے جو خیال جو آ گیا کہ میں نہیں کھڑا، انہوں نے کھڑا کیا ہے، میرا اس کا کوئی کمال نہیں، یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے قبول فرمایا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے مہر مبارک کا پردہ کرا، اور جو آپ اس وقت بھی دیکھ رہے تھے، پہلی حالت بھی دیکھ رہے تھے اپنے اس غلام کی، اور دوسری حالت بھی دیکھ رہے تھے، اور قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ اس وقت بھی ویسے ہی مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عیدگاہ کی طرف بھاگ کے کون جا کس لیے کیا جاتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ادھر کس لیے کرتے ہیں۔ میں اس پہ کہا کرتا ہوں اسی اپنے آپ کی اتنا نہیں جانتے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں جانتے ہیں۔ اسی لیے اپنے معاملے کو یہ جو ہے نا، یہ آپ نے فرمایا ایک چیز ہے تمہارے پاس، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے، جس کے اندر نیت ہوتی ہے۔ ایک کر کس واسطے رہے تھے کہ لوگ کیا بڑا عاشق رسول ہے، لوگ کہ یا لوگ کہیں یہ ہے وہ ہے، ایسا مقرر ہے، ایسی اچھے دار اللہ کرتا ہے۔ غرض کے لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ معاملہ ہو، آپ فرماتے ہیں یہ ٹھیک کب ہوگا کہ نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے، بس یہ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں تیرے حبیب علیہ السلام کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کر رہا ہے صرف میری محبت میں کر رہا ہے، اور آپ سفارش فرمائیں گے کیونکہ آپ کی سفارش کے بغیر نہ کسی غوث کا کامن بننا ہے نہ کسی کتب کا کامن۔ غوث کتب تو پھر ممکن ہے کہ ہم معصوم پاک نہیں ہیں، بلند و بالا خانوں والے ہیں، لیکن نبی رسول جو معصوم پاک ہے ان کا بھی کام بننا ہے تو رسول اللہ کی شفاعت کرنے کے بعد بننا ہے۔ اسی منافی کے تھے ساری اوقات کی، ہمارا کام یہ ہے کہ تار پکی جوڑی ہے، اور تہاڈا کام ہے کہ اس تار کی پکڑ کے کرنٹ والی جگہ دے نال اپنا تعلق مضبوط رکھو کہ پلگ نکل گیا تو بیکار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام تو نوازنے والے ہیں، کرم فرمانے والے، آپ تو عالمین کے لیے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے ٹھیک ہے، اس سے خالص بنا ہے۔ جب یہ ٹھیک ہوگا نا، اس کے اندر صرف میں ہوں گا یا میرا رب ہوگا، پھر تمہیں وہ ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت ادھر سے کی جاتی ہے، اس سے ٹھیک ہے، اور یہ نیت کدھر لے جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ غلام ڈریا نا، حالانکہ بڑی خاص محبت کی کیفیت پہ تھے کہ آپ کے دروازہ پاک پہ کھڑے ہیں، آپ مل گئے، آپ کے دربار پاک کا اس وقت دربار، جب اس کیفیت پہ تھے، اس خیال میں تھے، تو خیال یہ آیا کہ یہ تو ان کی عطا ہے کہ میری کو 3 گھنٹے کی تقریر، میرا کچھ نہیں، میرا کہیں بھاگ دوڑ کرنا اس میں میرا کچھ نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے شاہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ السلام محبت کو ڈال دیا، یہ اس کا کرم ہوتا ہے، اس کا فضل، اس کا احسان ہوتا ہے۔ پیڑے بن کے رہو اپنے آقا دی محبت، رات سے بڑا پرانا جو بد نام سلیم کے اپنے شاف کے نال ادھر بارہا مرتبہ داری کسی جڑیاں
جو بزرگ سننا ادھر تھے انہوں نے دیا رنگیاں نسلہ تھا وہ ارادی دیا رنگیاں اس سے رنگ کی رکھو کیونکہ وہ رنگ کس رنگ کا ہے اگر کسی بچے یا بچی کی کوئی ایسا نہیں ہوئے گا جس کی یہ یاد نہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح اپنے واسطے فرمایا نا میں کائنات کا پالن آنا اسی طرح فرمایا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عالمین جس طرح میں عالمین کا پالن آنا اسی طرح میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے واسطے رحمت اور دو چیزیں ہوتی ہیں ایک رحمت اس کا اپوزٹ کی ہوتا ہے متضاد کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے رحمت ہوں سارے بادشاہ ہون رحمت ملا اور ہی کہن کہ میں نہیں رحمت نہیں میں زحمت دینی ہے راہ بند کر کے کسی کی گال کر کے کسی کی تکلیف دے کے کسی کی پریشان کر کے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میری طاقت مدینہ پاک سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ مدینہ پاک تو ہے ہی عالمین کے لیے رحمت مدینہ پاک میں تو ہے ہی رحمت ہے پرسوں قبلہ صاحب اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ کفار کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان ہونے کا فروز ہو اور میرا عذاب انہیں آن گھیرے اسی مسلمان بھی بچے ہیں ملا پیر سارے بھی بچے ہیں بلکہ کافر بھی بچے ہوئے ہیں پتھر نہیں برستے آگ نہیں برستی کس لیے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں کہ تسی جس رنگ رنگے ہو نا اس رنگ کی رنگ کو اپنے کول رکھو اسی جب رسول اللہ کا غلام نکلتا ہے نا کہ کدے زحمت کا باعث نہیں بنتا تکلیف کا باعث نہیں بنتا کسی کی پریشان کرنے کا باعث نہیں بنتا بلکہ اس حال سے نکلتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا میرا غلام کائنات کی کسی کوشش میں ہوگا اس کے وجود سے لوگوں کو نفع ملے گا رحمت ملے گی زحمت نہیں ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم کرا ہمیں مانگنا کیا چاہیے بچہ پڑھ کا دوسرے لگا بچے کی خوبصورت شعر تھے میں سوچا تھی گل کرا منگیا کروں تو آپ علیہ السلام وہ اس حسرت بیٹھا کڑے سڑے خیال آیا کہ انہاں کا کرم ہے انہاں دی رحمت ہے انہاں کی نہ پانی دی لوڑ نہ وضو دی لوڑ انہاں دے نال تے اسی 80 سالہ گناہ شرک گندگی دی انتہا دے نال بھی بندہ آندا ہے انہاں دا نام لینا وہ پاک ہو جاتا جب یہ خیال آیا تو آپ علیہ السلام نے مجرہ مبارک کا پردہ آپ دیکھ رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں آپ علیہ السلام نے پریشان کیوں ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں پہ اور ماں یہ جو ڈیوٹی ملی ہوئی ہے شکر کتنا کرے ڈیوٹی کرتے ہیں کلہ ہی نہیں کرتا بہت سر بچے بچیا کہ ڈیوٹیاں دلا کے یہ ڈیوٹی ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ خالص ہو جانے والا کہیں بھی کسی بھی بات کا کرے گا تو اسے وہ اجر ملے گا ہی ملے گا جیسے آپ نے اس وقت فرمایا تھا نا بلال پاک بنانے والے عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے تیرے گھر پہ اپنی رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول دے آپ نے اسے تالا نہیں لایا آپ نے کھول دیتے تالے آپ قیامت تک جو بھی محفل بلال پاک بنائے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے آپ علیہ السلام کے آگے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدر پہ فخر کر رہا تھا پھر خیال آ گیا تسی ہو بارہ دربان دے جبرائیل امین بھی ہے آپ اگر کل ادھر سے مجھے ادھر سے کہیں ہٹا دیں کسی اور جگہ بھیج دیں یہ ڈیوٹی میرے سے لے لیں اس پہ ڈالے اس پہ خوف زدہ ہو گیا آپ جو فرما رہے ہیں یہ تیری کیفیت ایک دم تبدیل کیسے ہو ڈر گیا ہوں کہ کہیں یہ نہ چلا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے ربیہ کا نام ہے ربیہ رضی اللہ تعالیٰ موقع کیا ہوا آپ نے بڑے واضح طور پہ فرمایا سل یا ربیہ مانگ کیا ہوا
جو بھی مانگتا ہے مولا. میرے پیر و مرشد میرے شیخ کامل کا فیض ہے اس گاؤں میں. آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مانو کہ کیا مانگتے ہیں کہ کسی دنیا کے صدر وزیر اعظم بادشاہ کی گل نہیں سی کہ کوئی کچھ مانگ لینا وہ سوچتا ہے کہ یہ مانگ لیا کتوں دیا. یہ اس دربار سے مانگا تھا کہ جو اللہ کے جبھی خزانوں کے مالک ہیں, جسے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے نواز. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے عرض کرتے نا, اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھنا چاہتا, بے حجاب دیکھنا چاہتا, جن کے بارے میں وہ تو وہ ہے جس کے آگے جو 70,000 پردے ہیں ان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ پہ رکنے کے بعد شب معراج ان پردوں سے پہلے رک جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کی تھی نا کہ اگر سے ادھر سے ایک پیر آگے بڑھاؤں نا تو میں نوریوں کا سردار ہوں لیکن چل جاؤں گا کیونکہ آگے جانے کی طاقت نہیں ہے, آگے وہ انوار الہیہ کی تجلیات ہے. اس رب کو کہ دیکھنے کی اگر خواہش کا اظہار کر دیتے نا بغیر کسی عذاب کے, تو کیونکہ آپ فرما چکے تھے مانگ کیا مانگتا ہے میں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیہ کا ہاتھ پکڑتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے. ہمارے بادشاہ بے پناہ بلند و بادشاہ, اس کے بارے میں ملا بھی نہیں پتا کہ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے قدموں پہ خیرات ہے. سارے ملا چھوڑ دو سارے انبیاء اولیاء, کیونکہ کائنات کی تخلیق کی گئی ہے تو آپ کی وجہ سے, بلکہ اس نے اپنے آپ کو بھی ظاہر کیا ہے آپ کی وجہ سے. اس وقت حضرت رفیع رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کیا مانگا؟ جب آپ نے ہمارا مانگ کیا مانگتا ہے عرض کی آپ سے جو آپ پڑھ لیتے ہیں آپ سے آپ کو میری طرف دل میں تمنا سا آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ نے پھر فرمایا کچھ اور, آپ نے آپ عرض کی آپ کچھ اور آپ مل جائے تو کچھ اور باقی رہ جاتا. شکر کیا اللہ کا, شکر کیا کہ آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. ایک طرف ہر وقت ذہن میں رکھو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے تو ایسی جو آپ کی محبت میں ہر کو موت ایسی ملے جو آپ کی محبت میں ہو, آپ کی اتباع میں ہو, آپ کی غلامی کے رنگ میں رنگی ہوئی, آپ کے ساتھ وہ تعلق ہو کہ جو آپ جس کے تعلق کا آپ نے خود فرمایا میرا تعلق نفع دے گا نقصان کبھی نہیں دے گا. جدھر ہوگا اس کے وجود سے لوگوں کو نفع ملے گا. اس کو سامنے رکھ کر ان محفل میلاد پاک میں یہی پیغام دینا چاہیے کہ محفل میلاد پاک کسی صورت میں اس کا تقدس یہ ہے کہ ادھر سے بات کی جائے تو دعا دی جائے, ادھر سے بات کی جائے تو لوگوں پہ صلہ رحمی اختیار کرنے کا کے بارے میں بات کی جائے, پڑوسی کا خیال رکھنے کی بات کی جائے, ماں باپ کا ادب سکھایا جائے, اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات کی جائے, اس جگہ بات کی جائے تو علماء کا ادب سکھایا جائے, مشائخ کا احترام سکھایا جائے, محفل میلاد پاک ہو اور گندگی کی بات کی جائے. ہر وہ بات گندگی ہے جس کا پہل کوئی بھی پہلو شر والا, اور ہر وہ بات اچھی ہے کیونکہ سب اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھے ہمارے نبی, ہے اس اچھے سے اچھے ہمارے نبی, ہے اس اچھے سے اچھے ہمارے نبی. نبی اچھے ہی اچھائی ہوتی ہے. ادھر سے ادھر تعلق جڑنے کے بعد خیر ہی خیر ہوتی ہے. اللہ